بالوں کے مسئلے، بال گر رہے ہیں، بال سر پہ نہیں رہے، بال چلے گئے ہیں، ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر دوسرا آدمی، ہر دوسری خاتون اسی پرابلم سے سفر کر رہی ہے۔ اب پہلے بالوں کی ہیلتھ پہ بات کرنے کی بجائے اور ٹریٹمنٹس پہ بات کرنے سے پہلے دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ بال اس حال کو کیسے پہنچتے ہیں، اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بالوں کے ساتھ ہم کیسا کیسا سلوک کرتے ہیں تو بال ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ سن بہت بڑا ڈیمیج ہے، میں اس بات کو اکنالج کرتی ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بالوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، جیسے کہ سن ڈیمیج، ہم سارا دن دھوپ گرمی پسینے میں پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یار اس سے ہماری اسکن تو خراب ہو رہی ہے، اس کی ہم کلینزنگ کر لیتے ہیں، لیکن بال بھی ہمارے دھوپ گرمی پسینے اور ڈسٹ اور الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارا اسکیلپ ہے، جو بالوں کے نیچے بیسکلی جو جلد ہے، وہ بہت زیادہ حبس گرمی پسینے اور دھوپ میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس کی کیئر کے بارے میں ہمیں بہت کم نالج ہے۔ جب تک آپ کا اسکیلپ ہیلدی نہیں ہوگا تب تک آپ اچھے اور خوبصورت بالوں کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ 90% لوگوں کو بے تحاشا خشکی ہوتی ہے سر میں، جس کی بہت سارے ٹائپس ہیں۔ ڈینڈرف ان دا ہیئر کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ یوزلی لوگوں کو سیبورک ڈرماٹائٹس ہوتی ہے جو یہاں سے ان کے فیس پہ گرتی رہتی ہے، شیمپو کرنے سے بھی نہیں ہٹتی، اور اس کے لیے وہ کئی ٹوٹکے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یوزلی یہ جو ان کی ڈینڈرف ہے وہ ان کے اسکیلپ کو تباہ کر دیتی ہے، نمبر 2، اور فیس پہ بہت آئل اور ایکنے آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایکنے کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا وہ بہت زیادہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی سر کی ڈینڈرف پہ ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ان کا ایکنے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بہت سارے اسٹائلنگ جیلز مرد حضرات خواتین یوز کرتی ہیں ٹو اسٹے اینڈ کیپ دا ہیئر آل ڈے ان اے اسپیشل لک، ہیئر اسپریز، ہیئر جیل، اسٹائلنگ جیلز۔ اس کے علاوہ ہیئر ٹولز بہت اب یوز ہو رہے ہیں جو بالوں کو گرم کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں، بالوں کو جلاتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں۔ پھر ہیئر کلرز، فیشن ہیئر کلرز ہو گئے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ طرح کے کلرز کا ایکسپیریمنٹ اب بڑا، لکس بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں ایز کمپیئر ٹو پہلے کے سالوں کے۔ کیراٹن، ایکسٹینسو، ریباؤنڈنگ اینڈ آل کائنڈ آف ٹریٹمنٹ جس میں آپ بالوں کے کلر کو اڑاتے ہیں، آکسیڈائز اور بلیچ کرتے ہیں ود اے ہیوی بلیچ، جیسے بالیاج ہے، جیسے لو لائٹس ہیں، جیسے بیبی لائٹس ہیں، جیسے ہائی لائٹس ہیں۔ یہ سارے کے سارے ٹریٹمنٹس اینڈ ریگولر ڈائی جو روٹ ٹچ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور اکثر خواتین کو ہر 2-3 مہینوں کے بعد جو ہے وہ پورے بالوں کا کلر چینج کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، مکس کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اینڈ اس کے ساتھ ڈائٹ اس لیے کہ جو لوگ ایکسٹریم کیلوری ڈیفیشنٹ ڈائٹ پہ جاتے ہیں، 500، 800 یا 700 کیلوریز کی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یوزلی بال سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ ڈائٹ کے علاوہ بالوں کی ہیلتھ میں آپ کی گٹ کی ہیلتھ کا بہت ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے، گیس رہتی ہے، بلوٹنگ رہتی ہے، معدے کی تیزابیت، کچھ بھی کھانے کے بعد آپ کو ڈکاریں آتی ہیں، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو اپنی گٹ کی ہیلتھ پہ کام کرنا پڑے گا۔ رائٹ ناؤ دا مین ٹاپک از ناٹ دا گٹ ہیلتھ، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہی ہوں، بٹ آئی ہیو ٹولڈ یو کہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈینڈرف ہے اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ ڈینڈرف کے لیے ہمارے پاس اسپیشلائز ٹریٹمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں کلینک میں۔ ڈینڈرف ہو گئی، پگمنٹیشن ہو گیا، یا بالوں کا کوئی بھی ٹریٹمنٹ یا ایکنے کا ٹریٹمنٹ، دیٹ ریکوائرز سٹنگس اینڈ سیشنز۔ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں آپ ایک گو میں آئیں اور آپ کے ہم سارے مسائل کا حل ایک گو میں کر دیں۔ اسکیلپ کو صاف رکھنے کے لیے مائکرو نیڈلنگ ود ویری گڈ ڈینڈرف سیرمز اینڈ بایوٹن سیرمز، اور بہت سارے ہیئر فلرز بھی اویلیبل ہیں جو ہم آپ کے ہیئر کے اندر 30-40 منٹس کی مائکرو نیڈلنگ سے ہم ساری کی ساری ڈینڈرف اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کو نیٹ کرنے کے بعد واش کر کے اس کے اندر ہم آپ کی میزو تھراپیز کو انجیکٹ کرتے ہیں جو ہیئر فالیکلز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ٹو گرو نیو ہیئر۔
प्लस आप हमसे एक ऐसे शैम्पूस या ऐसी चीज़ें लिखवा के जा सकते हैं होम केयर के तौर पे, कि ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने होम केयर भी करनी है ताकि डैंड्रफ डेवलप ना हो। फिर अब बहुत सारी मीज़ोथेरेपीज़ आ चुकी हैं जो बालों को बूस्ट करती हैं, बट एट द सेम टाइम सबसे पहले आपने स्कैल्प को नीट और क्लीन रखना है। इसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना वेट ना करें कि सारे बाल चले जाएं। जब आपके बाल 20% 10% कम होना शुरू हो जाएं, उसी वक्त आप डॉक्टर से रब्ता करें, अपनी जो सारी रूटीन है वो डिस्कस करें, एक प्लान बनवाएं और सेशंस लेना शुरू कर दें। एंड अर्ली यू स्टार्ट टेकिंग दीज मैनूवर्स, उतनी जल्दी ही आप अपने बालों की ग्रोथ को बचा सकेंगे। एक दफ़ा अगर आपके बाल चले गए तो दोबारा बालों को रीग्रो करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। चाहे आप उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट करें, आप उसके लिए स्टेम सेल्स यूज़ करें, आप उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट करें, बट वंस किसी जगह पे गंजपन डेवलप हो जाए तो बालों को वहाँ से निकालना और रीग्रो करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। दैट इज़ लाइक 10 लेवल्स बात ऊपर चली जाती है फिर। सो अगर आपके बाल गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट। फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें, सेशंस शुरू करें, डॉक्टर की दी हुई हिदायत पे अमल करें। हमारे पास हेयर के कोई 30 to 50 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यूजुअली ये जो तवक्को होती है लोगों की कि हम एक गो में जाएं और एक ही सेशन में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्किन और बाल जो हैं वो वैसे ही केयर मांगते हैं जैसे आपको रोज़ाना घर साफ़ करना पड़ता है, रोज़ाना टूथब्रश करना पड़ता है, रोज़ाना नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़ाना नहाना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सारे साल का एक ही दफ़ा टूथब्रश कर लूँ, मैं सारे साल का एक ही दफ़ा नहा लूँ और सारे साल की पूरे घर की सफाई एक दफ़ा करके मैं फ़ारिग हो जाऊँ। सो एस्थेटिक्स के अंदर स्किन और बालों के ट्रीटमेंट्स के बारे में आपकी तवक्कुआत रियलिस्टिक होंगी और हकीकत पसंदाना होंगी, तो आपको भी फ़ायदा होगा और डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने स्कैल्प को साफ़ रखें, नीट रखें और क्लीन रखें। स्कैल्प की क्लीनिंग के ऊपर हमारे लोगों का बेसिक नॉलेज बहुत कम है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ये करते हैं कि 10-12 तेल मिला के सर पे लगा लेते हैं और हम समझते हैं कि 2-4 दिन तेल इस तरह से छोड़ने से बाल बहुत हेल्दी हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट द क्योर। आपको 1-2 दफ़ा तेल लगा के शायद खुश्की में थोड़ी बहुत कमी हो जाए, लेकिन फिर जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस आ जाएगी। सो ट्राई टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव लुक एंड ट्राई टू गेट अ होलिस्टिक अप्रोच। और इससे पहले कि बाल सब चले जाएं, जब थोड़े से गिर रहे हों तो फौरी तौर पर रब्ता करें और अपने बालों को गिरने से बचा लें, क्योंकि ये आजकल का सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल इशू है, औरतों का भी और मर्दों का भी। थैंक यू वेरी मच।